بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں 8 ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے کہ جس بھی اللہ کے نیک بندے یا بندی کو یہ خواب نظر آ جائے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں اور اللہ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جا چکا ہے، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، مبشرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ صالح مومن کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہترین وقت چنتا ہے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ جب اللہ بندے کو قریب کرتا ہے تو اس کے خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان بخش ہوتا ہے، اور سب سے خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے، پھر چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو یا ذکر کی صورت میں ہو۔ اور قرآن کے الفاظ کتنے خوبصورت اور تسلی بخش ہیں، اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تعلق اللہ سے ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ دل کھول کر جو چاہو مانگا کرو، کیونکہ وہ ہمیں ہماری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ ہمارے یقین کے مطابق نوازتا ہے۔ اور اپنے اللہ پر یقین کو گہرا رکھے، کیونکہ بہت ساری دعائیں صرف یقین کی بدولت قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، اور اس کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ یہ دل سے زبان تک آنے سے پہلے رب تک پہنچ جاتی ہے اور اپنے سجدوں کو طویل کر دے، کیونکہ اللہ نے بے چین دلوں کی صفات سجدے میں رکھی ہے۔ ناظرین، اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ وہ خواب کن لوگوں کو دکھاتا ہے اور کب دکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے بہت دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو انسان کے کیے ہوئے سارے اعمال بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ نیک اعمال تو کر رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور نیک اعمال ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دعا بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور چونکہ اس کے لیے نیک اعمال اللہ کو بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ انسان کو اس کے خواب کے ذریعے بتاتا ہے کہ تمہاری دعا اللہ کے یہاں کس قدر مقبول ہے۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ وہ کون سے خواب ہیں جس کی قبولیت اللہ نے لکھ دی ہے۔ سب سے پہلا خواب جو دعا قبول ہونے کی نشانی ہے، وہ اپنے آپ کو خواب میں دعا مانگتے ہوئے دیکھتا ہے، اسی حاجت کے ساتھ جس کو آپ اللہ سے بار بار طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دوسری وجہ دعا قبول ہونے کی خواب میں نماز پڑھنا۔ اگر آپ
خواب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ نماز ایک نیک عمل ہے اور اللہ نے آپ کے اس عمل کو پسند فرما لیا ہے، اور خواب کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ تیسری وجہ دعا قبول ہونے کی وہ یہ ہے، خواب میں آپ اپنے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھنا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دعا قبول ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، یا بہت جلد اللہ آپ کی دعا قبول فرما لیں گے۔ دعا قبول ہونے کی پانچویں نشانی یہ ہے، خواب میں اندھیرے سے اجالے کی طرف آنا، مطلب روشنی دیکھنا، اپنے آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کی دعا ضرور قبول فرما لیں گے۔ خواب میں ہریالی دیکھنا، باغات دیکھنا، یہ دعا قبول ہونے کی چھٹی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہریالی خوشحالی کی علامت ہے اور آپ نے خواب میں بھی ہریالی دیکھی ہے، تو اللہ نے آپ کو خواب کے ذریعے بتا دیا بہت جلد تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا قبول ہونے کی ساتویں نشانی، خواب میں مردے سے کوئی چیز لینا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے مردے کو دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر آپ مردے سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ دعا قبول ہونے کی آٹھویں نشانی یہ ہے، جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، کیونکہ پہاڑ کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے مشکلات کی علامت ہے، لیکن چونکہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں تو یہ اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ مشکل جگہ سے مطلب پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ قبول ہو جائے۔ ایک خواب اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا آپ کی سوچ اور آپ کا خیال ہوتا ہے جو آپ پورے دن سوچتے رہتے ہیں، خیال کرتے رہتے ہیں۔ ہر خواب کا سچا ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ خواب جو بار بار آپ کو آ رہے ہوتے ہیں، آپ بار بار یہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس خواب کے ذریعے اللہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے اور وہ آپ کا سچا خواب ہوتا ہے۔ اور آخر میں میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دے۔ اے کن کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امید، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت انہیں حیران کر دے، اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج کہ وہ اگلی بار روئے تو وہ خوشی کے آنسو ہو۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ خدا حافظ۔